والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الناس یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورت کے تعلق سے ایک بنیادی بات آپ ذہن میں یا بٹھا لیجئے یا لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، وہ یہ کہ مکی صورت کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی صورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے اس کا نزول مکہ میں ہوا ہو یا مکہ کے اطراف میں یا مدینہ میں، مدینہ کے راستے پر کہیں پر بھی ہوا، لیکن اگر وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو وہ صورت مکی ہے، وہ آیت مکی ہے۔ مدنی صورت یا مدنی آیت ان صورتوں کو، ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے اس کا نزول مدینہ میں نازل ہو، چاہے اس کا نزول مدینہ میں ہوا ہو یا مکہ اور مدینہ کے راستے میں یا مدینہ کے اطراف میں کہیں پر بھی نازل ہوئی ہو، وہ صورت یا وہ آیت اگر اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے تو وہ مدنی۔ یہ بات آپ بنیادی طور پر یاد رکھیے، اور اس سلسلے میں اتفاق اہل علم نے اور اہل تفسیر مفسرین نے کیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر یہ بات رکھ رہا ہوں۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے، یعنی گویا کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ الناس سے معلوم ہوتا ہے، سورۃ الناس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے رب کی پناہ میں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آنے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہے۔ آپ دیکھیے ان دونوں صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اس لیے ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، یہ سورت جو مکی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہے، ان دونوں کا نزول ایک ساتھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ ان دونوں کی مشترکہ فضیلت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی۔ بہت ساری احادیث اس سلسلے میں وارد ہے، ان میں پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات، یعنی جس رات یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دو صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی اس سے پہلے آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں، غور سے سنیے گا اور اس کو ذہن نشی کر لیں، یاد رکھیں۔ ان دونوں صورتوں کی بہت فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ دوسری فضیلت، ابو حابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حابس
کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعاویذ نہ بتاؤں؟ سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں اس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں صورتیں کیا ہے؟ معوذتان ہیں، یعنی ان دونوں صورتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالی انسان کو پناہ دے دیتا ہے، انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا پناہ کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اور کچھ لوگ بلکہ میں یہ کہوں کہ اکثریت تو وہ ہے کہ جو درگاہوں پر اور باباؤں کی قبروں پر اور مزاروں پر، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ان درگاہوں کے اندر کون سی چیزیں، انسان ہیں کہ حیوان ہیں کہ شیاطین ہیں کہ کچھ پتلا ہے کہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ ان کے پاس جا کر کے اپنی مرادیں رکھتے ہیں اور اپنی پناہ کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں صورتوں کو معوذتان بنایا، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج جتنے گھروں میں یہ شکایت ہے جن جنات جادو ٹونا وغیرہ کی، ان ساری چیزوں کی شکایتوں کا ایک ہی حل ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کثرت سے پڑھیں۔ جس گھر میں یہ تکلیف ہے، میرا آپ کو پرسنل یہ مشورہ ہے، سب کو جن کے گھر میں جن کے ہاں یہ پریشانی ہے انہیں سورہ فلق اور ناس کو بارہا بار 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 کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ بہت فائدے ہیں ان دونوں صورتوں۔ تیسری حدیث جس میں فضیلت ذکر کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جناتوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ سنن ترمذی کی روایت۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جناتوں کی نظروں سے پناہ مانگ، یعنی بری نظر سے، نظر لگ جاتی ہے نا انسان کو، انسان کی بھی نظر لگتی ہے، انسان کو جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے انسان اور جنات کی نظروں سے۔ لیکن جب سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہو گئی تو اس کے بعد آپ کا معمول بن گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان دونوں کو پڑھ کر کے نظر بد سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نظر بد بھی بہت بڑی چیزیں ہیں۔ آج کے دور میں کتنے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نظر بد سے انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے اور اونٹ ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے، انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کتنی عظیم چیزیں یہ، کتنی بڑی چیزیں۔ اس کے لیے علاج یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے یا کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی عورت یہ سوچتی ہے کہ مجھے بارہا نظر لگ جاتی ہے، اور نظر ایسی چیز ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر والا ہی لگائے، اندر والے کی بھی لگ سکتی ہے۔ آپ کی انسان کی خود اپنی ذاتی نظر بھی لگتی ہیں، اور یقین ہے یہ حقیقت ہے، انسان کی اپنی ذاتی نظر زیادہ لگتی ہے، اور خاص کر کے اپنے بچوں پر تو اس کا اثر آپ کو بہت دکھے گا۔ بچوں کے اوپر انسان کی اپنی ذاتی نظر بہت لگتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ جب آپ کبھی بھی اچھی چیز چاہے اپنے اوپر، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، مسلمان بھائیوں میں دیکھیں تو کہہ دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہتے ہی وہ نظر جو لگنے والی ہوں گی وہ ختم ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ نظر لگنا ایک یقینی چیز ہے، حق ہے، العین حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر کوئی شخص اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی ہے دعا کہ جس کے ذریعے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ جو دعا سکھائی ہے وہ بھی دعا پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق اور ناس کو بارہا پڑھے تو انسانوں کی بھی اور شیاطین اور جناتوں کی نظر سے بھی بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ آج بڑی شکایتیں ہیں، بچوں کو عام طور پر لگ جاتی، بچے بہت روتے ہیں، بڑے انسان کو لگ جاتی، بڑے انسان پریشان ہو جاتے ہیں، عمر دراز لوگ یا اچھے خاصے کھیلتے کودتے لوگ اور اسی طریقے سے اچھی کھیلتی ایک گھریلو زندگی کچھ ہی دیر میں جو ہے کچھ لمحوں میں نظر بد کی شکار ہو جاتی ہیں اور پریشانی اور مصیبتوں کی شکار بن جاتی ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے، اس حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سورہ فلق اور ناس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ نظر بد کا خاتمہ ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہے، انسان دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے ہو سکتا ہے اس کی نظر لگ جائے، لیکن جنات کو کون دیکھتا؟ ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن جنات ہم کو دیکھ سکتا۔ لیکن اب کیا کریں گے؟ اس سے کیسے بچیں گے؟ تو یہی طریقہ ہے کہ سورہ فلق اور ناس کو پڑھا جائے۔ یہ تیسری فضیلت ہے ان دونوں سوروں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی، کہیں پر جسم میں باڈی میں کہیں پر بھی اگر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں درد ہوتا، جہاں تکلیف ہوتی، وہاں ہاتھ رکھ کر کے پھیرتے رہتے اور سورہ فلق اور ناس کو کثرت سے پڑھتے۔ جب آپ اس عالم میں پہنچ گئے کہ آپ کی شدت بڑھ گئی، یعنی یہ موت کے قریب کا وقت ہے، جب آپ کی شدت بہت زیادہ ہو گئی اور آپ خود پڑھنے کے اس طریقے سے وہ اہل نہیں رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت نہیں تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان صورتوں کو سورہ فلق اور ناس کو پڑھتی جاتی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ کو برکت کی وجہ سے جہاں آپ کو درد ہوتا آپ کے ہاتھ کو خود پھیرتی تھیں اپنے ہاتھ سے، یعنی سیدھے ہاتھ سے اللہ کے نبی کے بدن پر، جسم پر جہاں آپ کو درد ہوتا وہاں آپ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پھیرتی اور پڑھتی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جن سے انسان کے جسم کی باڈی کی تکلیف دور ہوتی ہیں، لیکن شرط ہے، اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب و غریب بات ہے اور تکلیف کی بات ہے، سن کر کے بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے سر میں، باڈی میں، کہیں پر بھی جسم میں، تو ہم سوچتے ہیں فلاں نے کچھ کر دیا ہے لگتا، فلاں نے دیکھا تھا آج ہم کو، فلاں، اچھا فلانی نے دیکھا تھا، فلانی نے لگتا ہے کچھ کروا دیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کچھ بھی ہو اس سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ کوئی کرے کروائے اس سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ ہمیں جسم میں باڈی پہ تکلیف ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ سورہ فلق اور ناس کو اس جگہ ہاتھ رکھ کر کے پھیر کر کے پڑھتے رہیے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ آپ کا ایمان و یقین مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو انشاءاللہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اپنے جسم اور باڈی کے درد کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت سورہ فلق اور ناس کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا، یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی، خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس طرح صحیح ہو گئے کہ جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے. صحیح بخاری کی یہ روایت. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. آج کل لوگ یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ جادو ہونا یہ حق ہے یا سچ ہے. بھائیوں بہنوں جو بھی ہیں سب لوگ، آپ سے میں یہی کہوں گا کہ جادو حق ہے، جادو سچ ہے، اور یہ کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور جادو کا اثر کسی پر بھی ہو سکتا ہے. کتنا بڑا متقی پرہیزگار اللہ والا دیندار نیک نمازی پرہیزگار دعاؤں کا اس کا اہتمام کرنے والا سب چیزیں اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو بھی اس کے اوپر جادو ہو سکتا ہے. یہ یقین ہے اس کے اوپر ہمارا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار اللہ والا دیندار نیک انسان کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ایک یہودی نے کیا تھا. کنگھی تھی، کنگھی سے اللہ کے نبی جادو اپنے آپ بال صحیح کرتے تھے، اور بالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لے کر کے انہوں نے اس کے اوپر جادو کیا تھا. اس یہودی نے جادو کیا تھا. ایسے ہی ایک موم بتی جیسے آتی ہے، اس کا پتلا بنا کر کے اس کے اندر 11 سوئیاں چبھو دی تھی. سوئیوں کے اوپر پڑھ پڑھ کر کے اس کو پھونکا گیا تھا. شیطانی حرکتیں ہیں اس کے اندر. اس کے بعد اس کو پھونکا گیا، اس کے اندر پھونکنے کے بعد اس کو چبو دیا تھا اس پتلے کے اندر، اور اس کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. جب جادو ہو گیا اللہ کے نبی پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی تھی. آپ ایسا لگتا تھا کہ بالکل عجیب و غریب کیفیت میں ہیں. آپ کوئی کام کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ بھول گئے، کام تو ہوا ہے لیکن بھول گئے. ایسی کیفیت. نماز پڑھی لیکن آپ کو ایسا لگتا تھا کہ نماز نہیں پڑھی. یہ کیفیت کا ہو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جادو کی پہچان اور علامت تھی. پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ان دونوں صورتوں کو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو لے کر کے نازل ہوئے. وہی نزول کا وقت تھا. نازل ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایک ایک آیت پڑھیں. ایک ایک آیت پڑھتے گئے. قل اعوذ برب الناس، ایمان و یقین کے ساتھ ایک گرہ کھل گئی، اور ایک سوئی جو اس میں سے 11 سوئیوں میں سے ایک سوئی اس میں جو لگی تھی وہ اپنے آپ گر گئی. نمبر دو، دوسری آیت پڑھے، ایک دوسری گرہ کھلی اور سوئی بھی اپنے آپ گر گئی. ایسے کرتے کرتے سورہ فلق اور ناس کی ٹوٹل 11 آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی. 11 گرہیں اور 11 سوئیاں جو چبائی گئی تھی سب ایک ایک کر کے زمین پر گر گئی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام میں ہو گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو کسی نے باندھ دیا تھا. ایسا باندھا تھا، جکڑ بندی کی حالت میں تھے کہ آپ کو کچھ سجا ہی نہیں دے رہا تھا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی، اور اس کے بعد ان دونوں صورتوں کی وجہ سے آپ بالکل فریش ہو گئے، آپ مطمئن ہو گئے، آپ پہلی جیسی حالت میں آ گئے جس طریقے سے آپ پہلے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کی روشنی میں دونوں صورتوں کی فضیلت کا علم ہوتا ہے کہ جادو جیسی غلیظ اور گندی چیز بھی ان دونوں صورتوں کی تلاوت سے ختم ہو جاتا ہے. آج ہر گھر کی سمسیا ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہر گھر میں یہ تکلیف ہے، کسی نہ کسی کو جادو کی شکایت ہے، تو کسی گھر میں جنات کی شکایت ہے، تو کسی گھر میں نظر بد کی شکایت ہے، تو کسی میں عصیب کی ہے، تو کسی میں کچھ ہے، تو کسی میں کچھ ہے. الامان والحفیظ. ایسی حالتیں ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو شکایت ہے تو یہ پرسنل ہماری طرف سے یہ تجربے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان دونوں صورتوں کو کثرت سے پڑھیں. اللہ عز و جل آپ کو یقینی طور پر شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اس لیے کہ اس صورت کے اندر، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خاص بات ذکر کی ہیں اس تعلق سے جس کی بنیاد پر انسان اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے شفا یاب ہو جاتا ہے. تو ہمیں
ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے ایسی صورت میں۔ اب ایک مسئلہ یہاں بتاتا چلوں گا، کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں یا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو جادو ہوا ہے، چونکہ جادو گندگی ہے، لہذا گندگی کو گندگی سے صاف کرو، تو وہ لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو غلاظت اور گندگی کے ذریعے سے یا تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے اس جادو کو ختم کریں۔ میری ایسے لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ سب لوگ غور سے سنیے، اور زندگی میں کبھی بھی اس قسم کی کوئی بھی چیز نہ خود کریں، نہ اپنے گھر میں ہونے دیں، نہ خاندان میں، نہ کوئی قبیلے والے۔ یہ شرک اکبر ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور تعویذ گنڈے اور دھاگے اور کسی اور کے پاس جا کر کے ان سے مدد کریں، مدد حاصل کریں۔ اللہ نے جادو کا توڑ قرآن میں رکھا ہے، یہ غور سے سن کر کے اس فضیلت کو یاد رکھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث کو، کہ اللہ کے نبی پر جادو ہوا، اللہ کے نبی پر جو جادو ہوا اس کا خاتمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دونوں صورتوں کے نزول کے بعد آپ کی ایک ایک آیت پڑھنے پر ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اب چونکہ آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے، جادو کرنے والے کروانے والے اتنے خطرناک اتنے شریر ہوتے ہیں کہ بہرحال کرنے کے بعد کروانے کے بعد وہ ہم کو بتاتے نہیں ہیں کہ کس چیز پر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ علمان الحفیظ ہمیں ایک راقی نے بتایا کہ نعوذ باللہ، یہ انسان کا یا راقی رقیہ کرنے والے کا تصور وہاں تک جاتا ہی نہیں کہ اس ایسی چیزوں پر بھی کر سکتے، نعوذ باللہ، غلیظ اور گندی جگہوں پر بھی انسان کی جو بھی ہے یوز شدہ چیزیں، انسان جو بھی کپڑے لتے جو بھی پہنتا ہے ان سب کے اوپر کر سکتا ہے، کوئی بھی کروا سکتا ہے جادو، دشمنی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، دشمنی میں یہ سب۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے بالوں کو جب بھی اوڑا کریں، اس کو سوارا کریں، تو ہر جگہ کہیں پر بھی نہ پھینکیں، اس کو محفوظ جگہ پر پھینکا کریں تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ ایسے ہی اپنے کپڑے لتے ایسی جگہوں پر رکھیں تاکہ ایسے گندے غلیظ لوگوں کے ہاتھوں کو ہرگز نہ لگیں، ورنہ وہ ہمارے ساتھ شرارت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان کی شرارتوں کو اللہ روک دے گا، لیکن جادو حق ہے، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو ان دونوں صورتوں سے آپ نے پڑھا، تلاوت کی، ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے اپنا علاج کیا، اور اللہ کے فضل سے آپ کو شفا یابی حاصل ہو گئی۔ ایسے ہی ایک اور فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے، یعنی آپ اپنے بستر پر چلے گئے، باوضو رہتے تھے، بستر پر چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے، اس کے بعد اس میں سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، اس کے بعد اس طریقے سے آپ پھونک مارتے، پھونکتے، اس کے بعد آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم کے اوپر ملتے تھے، چہرے سے شروع کرتے تھے، اپنے سامنے والے رائٹ سائڈ سے اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو پھیرتے چلے جاتے ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک، پھر بائیں طرف، پھر پیچھے کے حصے میں پیٹھ سے لے کر کے نیچے تک، پورے قدم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے، جس کو آپ نے سورہ فلق، ناس اور اخلاص کے ذریعے سے آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، اس سے ایک فضیلت یہ بھی معلوم ہوئی کہ رات میں سونے سے پہلے انسان اگر اس چیز کا عمل کرتا ہے تو شیطانی حرکتیں انسان کے اوپر نہیں ہوا کر۔ آج بڑی تکلیف ہے ہمارے مسلمانوں سے، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، کہ ہمارے بھائی رات میں سوتے تو ضرور ہیں، ہماری بہنیں رات میں سوتی تو ضرور ہیں، لیکن ان کو صبح اٹھنے میں بڑا بوجھل معلوم ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ہم نے اذکار کی پابندی نہیں کی، شیطان کے راستے پہ چلتے چلتے سو گئے۔ اتنے لوگوں کے کانوں میں لیڈ رہ جاتی ہیں، اور گانا اور میوزک اور جو ہے ڈرامے دیکھتے اور سنتے ہی سوتے سوتے
ایسے ہی سو جاتے ہیں، ان کی کانوں میں لیڈ رہ جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر کیا حشر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں رات میں سونے سے پہلے پہلے ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، خاص کر کے یہ سورہ فلق، ناس اور سورہ اخلاص کو ہاتھوں پر پھونک کر کے پورے جسم پر پھیرا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں تھی۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت کا عالم پوری دنیا جانتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس کے باوجود آپ احتیاط کتنا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کو اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ فلق اور ناس کی فضیلتیں ہیں جو ہم نے احادیث کے اندر پڑھی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر کے سورہ فلق اور ناس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے ہماری اور آپ کی زندگی پر نظر آئیں گے۔ تو سورہ فلق کو رات میں، سورہ ناس کو رات میں سونے سے پہلے پڑھنے پر صبح تک انسان مطمئن رہتا ہے، اور یہ سب چیزیں، اذکار وغیرہ جو ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو صبح کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے، صبح نماز کے لیے اٹھنے یا قیام اللیل کے لیے اٹھنے کے لیے مددگار اور سپورٹر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت میں سوتا ہے بندہ، اور ایک محافظ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، اور باڈیوں میں جو بعض بھائیوں اور بہنوں کو درد رہتا ہے اٹھنے کے بعد، وہ سب چیزیں بھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اگر وہ اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے سورہ فلق اور ناس کی تلاوت بھی کریں، سورہ فلق ناس کو کثرت سے پڑھا کریں، سورہ فلق اور ناس کے ذریعے سے علاج کیا کریں، سورہ فلق اور ناس کو اپنے جسم میں درد میں، باڈی میں کہیں درد ہو تو اس کے لیے علاج کے لیے پڑھا کریں۔ ایسے ہی رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر کے اپنے کہیں پر درد ہو یا نہ ہو، لیکن پورے جسم پر پڑھ کر کے، پھونک کر کے اور ہاتھ پھیر کر کے ہی سویا کریں، تاکہ یہ ساری فضیلتیں آپ کو، ہم کو حاصل ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم سورۃ الفلق اور ناس کا ترجمہ پڑھیں گے، چونکہ ترجمہ معانی القرآن ہے، آپ لوگوں کو ترجمے کو سمجھنا ہے، اور ایک ایک ورڈ کو سمجھ کر کے اس کا ترجمہ اور مختصر چھوٹی سی اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔